لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں وہ لوگ جن کو بدعت بڑی پسند ہے۔ اور یاد رکھیں بدعت سب سے زیادہ کس کو پسند ہے؟ شیطان کو۔ ایک محدث فرماتے ہیں کہ شیطان کو گناہ سے بھی زیادہ بدعت پسند ہے۔ گناہ میں مبتلا کر کے شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کسی شخص کو بدعت میں مبتلا کر کے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ گناہ جو ہے نا، جس میں اس نے کسی شخص کو اکسایا اور گناہ کروایا، کسی بھی لمحے وہ شخص جو دل میں نادم ہے، شرمندہ ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، توبہ کر سکتا ہے، جبکہ بدعت کرنے والا شخص تو توبہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے۔ تو شیطان نے ایسا پکا کام کیا ہے اپنی اطاعت کے لیے اور جہنم میں لے جانے کے لیے کہ جس کو اس نے بدعت پر لگا دیا وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ جو بدعت کو بہت پسند کرتے ہیں، اس حدیث کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب لوگوں کو یوں سمجھاتے ہیں کہ میں ہر نئی چیز بدعت نہیں ہوتی، کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں، ورنہ تو اگر ساری چیزیں بدعت ہیں تو پھر یہ لائٹیں اور یہ ترقی، یہ ہوائی جہاز، یہ گاڑیاں، یہ گھڑیاں، یہ سب بھی پھینک دو۔ یہ سب چیزیں دین نہیں ہیں، ضروریات زندگی ہیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو دین میں اضافہ کیا جائے۔ یہ گاڑی، یہ ہوائی جہاز، یہ گھڑیاں، یہ لائٹیں، یہ مائک اور اسپیکر، یہ سب کچھ جو آلات ہیں یہ ذرائع ہیں، کہیں سفر کے ذرائع ہیں، کہیں آواز پہنچانے کے ذرائع ہیں، کہیں رابطہ کرنے کے ذریعے ہیں۔ یہ سب ضروریات زندگی۔ یہ انسان کو اللہ نے اتنی فہم اور عقل دی ہے کہ وہ ترقی کرتے ہوئے ان چیزوں کو اس نے بنایا ہے۔ ضروریات زندگی دین نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص لائٹ چلی جائے اور نماز پڑھے تو یہ نہیں کہیں گے اس کی نماز فاسد ہو گئی اس لیے کہ لائٹ تو تھی نہیں، یا مائک نہیں تھا، لائٹ کی بغیر آواز نہیں جا رہی ہے، یا ہوائی جہاز نہیں ہے تو اب سفر ہی نہیں ہوگا۔ نہ ہو ہوائی جہاز، بسیں ہیں، ٹرینیں ہیں، یا کچھ لوگ آج کے دور میں بھی پیدل جاتے ہیں۔ تو بدعت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑا ہی واضح ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے کوئی نیا کام کیا ہمارے اس دین میں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، ہمارے اس دین میں جس نے کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس دین میں نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل مردود ہے۔